بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فأنزل
التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله عدد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق والحمد لله عدد ما في السماوات والأرض والحمد لله ملء ما في السماوات والأرض والحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اس قدر کہ اس کی مخلوق بھر جائے، یعنی جتنا اس کی مخلوق سے کائنات بھری ہوئی ہے، جتنی مقدار بھی اس نے مخلوق کو کس کائنات میں بھر دیا ہے، اتنی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، آسمانوں اور زمین کی چیزوں کی تعداد کے برابر۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس قدر کہ آسمان اور زمین بھر جائیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تقدیر کے احاطے میں آنے والی چیزوں کی تعداد کے برابر۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس قدر کہ اس کے احاطۂ تقدیر میں آنے والی چیزیں بھر جائیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہر چیز کی مقدار کے برابر۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس قدر کہ تمام چیزیں بھر جائیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت احسان ہے۔ اس کی تعریف کے ساتھ ہم آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں، اور میرے سب ساتھیوں کو میں کہتی ہوں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی اور رحمتیں اور برکتیں فرمائے۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ الحمدللہ، بہت ہی ہمارے لیے خوشی کی ایک بات ہے کہ ہم نے جو سفر شروع کیا ہے تعلیم حاصل کرنے کا، الحمدللہ ہم اس میں اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ لمحہ و لمحہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج تکمیل کے ایک موقع پر اہلاً و سہلاً و مرحبا نئے ساتھیوں کو بھی، اور جو ساتھی شروع سے اس سفر میں شامل ہیں ان کو بھی۔ الحمدللہ ہم نے کتاب شروع کی، پڑھنا شروع کی، موسوعۃ فقہ القلوب فی ضوء القرآن والسنہ، یعنی دلوں کی فقہ، انسائکلوپیڈیا ہے کس کا؟ دلوں کی فقہ کا، قلوب کی فقہ کا، اور قرآن و سنت کی روشنی میں لکھی گئی جو کتاب ہے اس کی روشنی میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے جو مصنف ہیں اس کتاب کے، وہ ہیں محمد بن ابراہیم بن عبداللہ التویجری۔ تو جناب، اتنی خوبصورت کتاب پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ رحمتوں برکتوں سے نوازے، کیونکہ قرآن سے گزرے، حدیث سے گزرے اور بہت کچھ حاصل کیا۔ انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا انٹروڈکشن لوں اپنے ساتھ شامل ساتھیوں کا، یہ جانوں کہ آج میرے ساتھ کتنے ساتھی ایسے ہیں کہ جنہوں نے آج پہلی دفعہ فقہ القلوب کی اس کلاس کو جوائن کیا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی ایسے ساتھی اس وقت موجود ہیں جنہوں نے اس سے پہلے یہ کلاس کو جوائن نہیں کیا، فرسٹ ٹائم آئے ہیں، تو وہ اپنے ہینڈ ریز کریں۔ میں پہلے ان سے بات کرتی ہوں، اور پھر میں کچھ بات چیت اپنے ان ساتھیوں سے بھی کروں گی جو اس سفر میں، علم کے سفر میں ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ 1 گھنٹہ ہمارا بہت سی ایکٹیویٹیز پہ مبنی ہوگا، جو کہ ہم
انشاءاللہ آہستہ آہستہ انٹروڈیوس کریں گے اور پھر آپس میں ڈسکشن بھی کریں گے. چلیں جی، 2 ساتھیوں نے ہینڈ ریز کیا ہے. حافظہ ٹی ڈی بی کے نام سے ہیں. آپ اپنا نام بتائیے اور تعارف کروائیے کس شہر سے ہیں، کیسے پتہ چلا اس کورس کا. جی بات جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تدبر کی اسٹوڈنٹ ہوں، بٹ میں 2 days جا کر میں کلاس لیتی ہوں DHA سے. الحمدللہ 10 جز میرے تکمیل ہو گئے، لیکن میں بس وہ کہ دادو بھی ہوں تو اس وجہ سے 4 دن لے نہیں پاتی. وہی میں تو سمجھی تھی کہ بچے ہو گئے ہیں تو ذمہ داریاں ختم، تو لیکن زیادہ ذمہ داری ہو گئی ہے اور بس اس آپ کا وجہ سے نام نا. کیا لیکن ہے؟ میں آپ کا نام؟ حفیظہ خان. اوکے، حفیظہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے، حفیظہ خان. ٹھیک ہے. DHA کراچی اس میں تدبر کی 2 دن جی کلاس جی لیں گے. جی اوکے، جی 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 انسٹیٹیوٹ جو میں کراچی اتیا میں. کی امی ہوں. اچھا، کن کی امی ہے؟ عطیہ باجی. اوکے، عطیہ خان کی امی، ہماری تجوید ٹیچر اور ہماری تعلیم القرآن کی بہت پیاری سٹاف الحمدللہ. تو جناب آپ یہ بتائیے آپ لوگوں کی کہ محبت ہے تو باجی. پھر تو آپ کو انسٹیٹیوٹ سے ہی پتہ چلا ہوگا کورس کا. الحمدللہ. نہیں باجی، بس مجھے ابھی بس میں تھوڑا سا نیپ لے کے اٹھی تو بس میں نے دیکھا تو بس اللہ کی توفیق سے میں نے فوراً کلک کر دیا. چلیں الحمدللہ، ویلکم. اوکے، فاطمہ ارسلان آپ کہیے. فاطمہ ارسلان. علیکم. وعلیکم السلام. جی میم، آپ کی اسٹوڈنٹ ہے، پتہ نہیں میں وردہ خالد، ہوں، ان کی سسٹر میں، آپ انہوں ان نے کی مجھے بہن؟ لنک. جی آپ جی ان کی بہن؟ بالکل. تو پھر تو آپ نے اپنی بہن کی تلاوت سنی ہوگی ابھی. جی بالکل سنیے، ماشاء اللہ. ابتدا میں جو ریسیٹیشن تھی وہ وردہ ہی نے کی الحمدللہ. تو آپ کی آواز وردہ سے بہت ملتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آپ بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ مجھے امید ہے شامل رہیں گی انشاءاللہ اس کورس میں. انشاءاللہ میم، وہ مجھے کہتی ہیں اس کورس کو جوائن کرو، تو وہ بس کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں کر نہیں سکی، بٹ یہ جو ہے وہ میں نے ان سے لنک لیا ہے، ابھی جوائن کیا، فرسٹ ٹائم کیا میں نے فکر القلوب. ویلکم ویلکم. انشاءاللہ آپ ویک میں 1 دن 1 گھنٹہ نکالنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا آپ کے لیے. آپ کے ساتھ آپ کی بہن بھی آپ کو بہت ہیلپ کر سکتی ہے اس کورس میں. ویلکم. کوئی اور ساتھی جنہوں نے آج پہلی دفعہ یہ کورس جوائن کیا ہو اور کچھ بات کرنا چاہیں؟ تو فاطمہ آپ کس شہر میں ہیں؟ میم عارف والا سے. آپ عارف والا میں. ٹھیک ہے، اوکے الحمدللہ. چلیں میں السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ میں کا؟ میرا نام کوثر جبی ہے. میں کوثر. تدبر کی اور فقہ القلوب کی اسٹوڈنٹ ہوں DHA میں. اور اچھا، ابھی ہم DHA لوگ وہاں کراچی میں، پر کراچی جی انسٹیٹیوٹ. جی 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 ابھی ہم خطر الکفر پڑھ رہے ہیں آج کل. وہ ہمارا ہو گیا ہے مکمل. آج میں نے ایسے ہی یہ دیکھا کہ فقہ القلوب یہاں پر آ رہا ہے تو میں نے کلک کیا تو مجھے اچھا سننے کو مل جائے گا اور انشاءاللہ. میرے علم میں بھی اضافہ ہوگا. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں جناب، اوکے. کوئی اور ساتھی اگر موجود نہیں ہے نئے ساتھیوں میں سے اور جوائن کرتے جائیں گے انشاءاللہ. میں چاہوں گی جو ہمارے ساتھی ریگولر ہمارے ساتھ شامل ہیں ان میں سے کوئی اب کچھ بات کرنا چاہے. کوئی بھی آج تکمیل کا موقع ہے، کچھ کہنا چاہتے ہیں، کوئی اپنے ریفلیکشنز تو آگے بھی آپ سے لیں گے، لیکن اس وقت کوئی بات آپ کے ذہن میں ہے اگر کچھ کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. آج تو نجمہ جو نے ہاتھ اٹھایا مجھے بہت خوشی ہوئی. نجمہ از اے ویری ایکٹیو پرسن ان چیٹ لیکن بولتی کم ہے. نجمہ فرمائیے. جی، میں تو پہلے سب آنے والوں کو بہت خوش آمدید کہتی ہوں، اور جو گھبرا رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیسے ہوگا، کچھ نہیں. آپ کو شروع میں لگتا ہے اور اس کے بعد جب آپ اس کے ساتھ جڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اتنی مدد فرماتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی چیز آتی ہے، آپ کے کوئی امتحانات، کوئی آزمائش، وہ اس طرح سالو ہوتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ایک قدم بڑھانے کی دیر ہے، پھر بس انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ دیکھیں گے پھر آپ آگے سے آگے ہی بڑھتے جائیں گے. اللہ آپ سب کو استقامت عطا فرمائے اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. آمین ثم آمین. آمین آمین. نظمہ اچھا لگا آپ کی آواز سن کے. خیر بات کرتی رہا کریں کلاس میں. جی ماشاءاللہ انشاءاللہ. آپ کے ساتھ آج بھی آپ کے وہ ساتھی ہیں. آپ ماشاءاللہ کافی لوگ آپ کے ساتھ اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں عموماً.
آپ بتاتی جی ہوتی ہیں جی کہ میرے ساتھ کافی ساتھی اور جی بھی بیٹھے جی ہوئے نہیں ہیں. بالکل، وہ اصل میں آج کل میری بیٹی باہر سے آئی ہوئی ہے تو میں آج کل اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوں، اور ماشاءاللہ وہ بھی اس طرف بہت ہے اس کو، کیونکہ اس کے ساتھ میں کرتی رہتی ہوں یہ سب چیزیں شیئر. اور اب وہ بھی اس کی بات میں ہر دفعہ وہ یہی کہتی ہے، میری کوئی بھی ٹاپک میں کرتی ہوں تو میری بات اللہ کی مطلب ذکر پہ ختم ہوتی ہے. تو جب آپ اس سے جڑتے ہیں اور باتیں آگے بھی شیئر کرتے ہیں تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے اپنی زندگی میں بھی اور اپنے گھر والوں کی زندگی میں بھی. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. راشدہ صدیقی کہیے. راجدہ نے بھی آج کافی دنوں بعد ہی ہاتھ کھڑا کیا ہے. جی راجدہ مائک کھولیں. میں الحمدللہ مسلسل یہ کورس اٹینڈ کر رہی ہوں اور تعلیم القرآن کورس بھی کیا ہوا ہے، لیکن مجھے اس کتاب سے جتنا مطلب کہنا چاہیے ذہن کھلا ہے، قرآن کے اسٹوڈنٹ رہ کر، اور میں الہدا میں ایز اے اسٹاف بھی کام کرتی ہوں، لیکن اس کتاب کی اہمیت مجھے جا کے پچھلے دنوں میں ایک جگہ فوتگی میں گئی اپنے ریلیٹیوز میں، وہاں جا کے میری کہنا چاہیے آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے کہ ایک اللہ کی پہچان قرآن سے جوڑنا، اور پھر اس کتاب نے جو دماغ ذہن کھولا ہے. نیلوفر مجھے اتنی زیادہ تکلیف تھی کہ وہاں پر 99% کراؤڈ ہائیلی ایجوکیٹڈ تھا، لیکن کچھ بھی کسی کو اتنی کم علمی تھی دین کے بارے میں کہ افسوس ہو رہا تھا. اور یہاں پہ استاذہ نے جو کہا نا، یہاں پہ پیج نمبر 620 پہ کہ جتنی زیادہ دنیا ہوگی اتنا ہی اللہ کا حق ہم سے کم ہوتا چلا جائے گا، ادا کرنا مشکل ہو جائے گا. یہ میں نے وہاں دیکھا کہ کوئی بیسک چیزیں نہیں، کچھ اتنی کم علمی تھی کہ صرف سنی سنائی باتیں اور اتنی انہونی باتیں تھیں کہ مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ یہ اتنے ہائیلی ایجوکیٹڈ اور سب جاب کرنے والے لوگ تھے وہاں پر بڑے اچھی اچھی پوسٹوں پہ، لیکن دین کے بارے میں کوئی نالج نہیں تھی کہ نہ کیا کہتے ہیں تدفین کے بارے میں، نہ اس وقت کرنے کے بارے میں، نہ غسل کے بارے میں کوئی ذرا سی بھی نالج نہیں تھی. تو میں شکر ادا کر رہی تھی کہ قرآن کا کورس کیا، پھر اس کتاب نے، اور خلق اور روح جو ہے وہ میں نے پوری، جو میری بہت کلوز ریلیٹو تھیں ان کی میرے ہاتھوں میں ڈیتھ ہوئی، تو وہ سارا لیسن میری آنکھوں کے آگے گھوم گیا کہ جب ہوتا ہے تو تم پاس ہوتے ہو، ہم ہوتے ہیں. بس ہلا دینے والا تھا یہ میرا پورا یہ سفر جو تھا، اور یہ کتاب میں بڑی شکر گزار ہوں اللہ کی کہ یہ کتنا الحمدللہ. ضروری ہے. راجدہ ہم اکٹھے ساتھ رہے، ہم نے اکٹھا سارا سفر کیا پڑھنے پڑھانے کا، اور ماشاءاللہ ایک برانچ انچارج بھی ہیں. راجدہ آپ اپنے سارے کاموں کے ساتھ یہ ٹائم نکال لیتی ہیں اس کے لیے؟ آپ تو ماشاءاللہ اتنے کورسز کی انچارج رہی ہیں، تعلیم القرآن بھی پڑھا ہے، کیا ہوا ہے، تو آپ کو لگتا ہے اس کے بعد یہ سب کرنے کے بعد فقہ القلوب نے فائدہ دیا آپ کو؟ الحمدللہ. یہ میں آپ کو ایک پتہ نہیں یہ ورڈ یہاں یوز کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں، میری ڈسکشنز میں، میرے درس میں فقہ القلوب اتنا ہو گیا کہ میں اب میرے اسٹوڈنٹ، میں تدبر کی کلاس بھی لیتی ہوں سیٹرڈے کو شام میں الحمدللہ، تو اس میں کوئی کچھ نہ کچھ اس میں سے ضرور لے کے جاتی ہوں، اور اب تو میرے سارے درس وغیرہ بھی فقہ القلوب سے ہی ہو رہے ہیں قرآن کی آیات کے ساتھ. تو الحمدللہ مینیج ہو جاتا ہے ٹائم، الحمدللہ کر لیتی ہوں، اللہ کا شکر. بارک بلکہ اللہ. زیادہ اچھا ہو رہا ہے، ایزی ہو گیا، درس دینا بہت ایزی ہو گیا ہے. الحمدللہ بارک اللہ فیکم. چلیں الحمدللہ. ایک کمنٹ اور لے لیتی ہوں بس. نسیم اخلاق کہیے. جی نیلوفر استاذہ، اور آپ میری دینی بہن بھی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. اس بات کی آج اتنی خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق فرمائی اس کو شروع سے لے کر اب تک سننے کی. ایک کلاس بھی مس نہیں ہوئی الحمدللہ. بہت کچھ سیکھا، اور ایک نئے انداز سے اس مرتبہ جو استاذہ نے جو انداز اپنایا تھا قرآن پاک کی تلاوت، اور اس کے بعد میں پھر ان کا وہ کیا کہتے ہیں ترجمہ اور تفسیر، شارٹ تھی لیکن ڈیپتھ میں تھی ماشاءاللہ. بس میں کیا کہہ سکتی، یعنی بات کرنا چاہتی ہوں لیکن وہ الفاظ ہی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے توفیق عطا فرمائی یہ آپ سب معنی سننے کی. اب القرآن کی بات کر رہی ہیں نا؟ معنی جی القرآن رمضان جی میں جو جی فرائیڈے کے دن آپ اٹینڈ کر رہی ہیں، جی اس کے ساتھ آپ فقہ القلوب میں بھی ہیں اور تدبر میں بھی ہیں، بخاری میں بھی ہیں، سب کورسز میں.
نہیں، میں صرف بخاری میں ہوں. میں تھی اوکے تدبر میں، میں نے 30 پارہ کیا ہے، لیکن اس اوکے کے بعد میں میری صحت نے اجازت نہیں دی، اور کچھ میرا بلڈ پریشر ایک دم ریز ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے میں معنی نے القرآن آپ ہمارے ساتھ کر رہی ہیں معنی فرائیڈے کے قرآن دن، اور حدیث الحمدللہ. بخاری منڈے کے دن، ماشاء اللہ بخاری، منڈے جی فرائیڈے آپ نے بک کر لیا اپنا. کوئی بالکل بات الحمد نہیں، جو ایسے بھی رکھا دیکھیں. اس ٹائم. ایک بات ضرور کہوں گی جی، میں کل بھی کرنا چاہتی تھی، بھول گئی. میں ایسا انتظار کرتی ہوں، ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا معصوم، اس کو جب بھوک لگ رہی ہوتی ہے وہ ماں کو اپنی بار بار دیکھتا ہے، روتا بھی ہے، اور دودھ مانگنے کی شکل میں اپنی ماں کو اس قدر وہ اس کی انداز ہوتا ہے کہ جب ماں اس کو دودھ دے دیتی ہے تو وہ اتنی اس کو اتنی خوشی ملتی ہے. وہی میرا حال ہے کہ میں اپنے اس کلاس کا انتظار کرتی ہوں، اور جب میں الحمدللہ انٹر ہو یہ جاتی ہوں، اللہ مجھے یہ ہم توفیق دے سب کی دیتا ہے، کیفیت ہے. تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. بس اللہ الحمدللہ. تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں ریاکاری سے محفوظ رکھے. لیکن یہ آمین. پلیٹ فارم جو کورونا کے بعد میں آیا، یہ خاص طور پر ہم لوگ جو اب اس ایج میں ہیں، باہر زیادہ نہیں آ جا سکتے، ان کے لیے تو بہترین پلیٹ فارم ہے. ماشاءاللہ بارک اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو اور زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے ہم تک پہنچانے کی اور ہمیں آگے پہنچانے کی. آمین. آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے، اور لمبی زندگی صحت اور ایمان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ عطا کرے. اچھا جناب، اب کیوں جیسے کہ میری ساتھی نے بات کی، یہ جناب پلیٹ فارم جو ہے نا، یہ کوئی ایک بندہ نہیں چلاتا، یہ بہت سے لوگ مل کے اس میں بہت سا کام کر رہے ہیں. میں اپنی ساتھی شفق کو کہوں گی کہ وہ ذرا بتائیں کہ یہ جو کورس ہم کر رہے ہیں، اس میں کون کون ساتھی کن کن کاموں میں شامل رہے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید بات کریں گے. جی شفق. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I'm so blessed. It's hard to put in words کہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری ٹیم دی ہے جن سے دن رات جو ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے الحمدللہ. تو سب سے پہلے تعارف کراتے ہیں آپ کا نیلوفر باجی سے، جو کہ اس کلاس کی ماڈریٹر ہیں، اور ان کے بیک اپ میں سائمہ عدنان ہوتی ہیں. زوم کی جو ہوسٹنگ ہے وہ وردہ خالد کرتی ہیں، اور میں جو ہوں شفق عرفان اس کورس کی انچارج بھی ہوں اور اسسٹنٹ ایڈمن بھی ہوں. اسسٹنٹ ایڈمن وہ ہوتا ہے جو کہ آپ کی ویب سائٹ ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، مانیٹر کر رہا ہوتا ہے، گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. میرے بیک اپ میں میری ساتھی ہیں شیرین غوث، اور سارے جو آپ کے کوئزز ہیں جو آپ کرتے ہیں وہ شیرین ہی اپلوڈ کرتی ہیں، اور کئی دفعہ میرے ساتھ جو ہے نا وہ گزرتی ہیں، ان کو بار بار ری چیک کیا جاتا ہے کیونکہ ٹیکنیکل ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کو ویسے بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے. پھر یہ ہے کہ شافیہ دانش ہیں، شافیہ واٹس ایپ کی ایڈمن ہیں، جتنی بھی پوسٹنگ ہوتی ہے وہ شافیہ کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ایک ہماری کوڈ ٹیم ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مشورہ جو ہے اس میں بہت برکت ہوتی ہے، تو اس میں ماشاءاللہ بہت سارے نام ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. اور یہ سارے ساتھی جو ہیں یہ مل کے اپنا جتنا بھی میکسیمم بہترین انپٹ ڈال سکتے ہیں کسی بھی ایکٹیویٹی میں، وہ الحمدللہ ڈالتے ہیں. ہر کورس کی ایک ڈاکیومنٹیشن بھی ہوتی ہے جس کو ہما تارکین کر رہی ہیں، اور ہمارے جتنے بھی کورسز کے فلائر ہوتے ہیں اس میں بھی یہ کافی مددگار ہوتی ہیں. ایک کوئز کی ٹیم ہے باقاعدہ، آپ دیکھ رہے ہیں، جو کوئزز کے کویسچنز بناتی ہیں، پھر کچھ اس میں سے پروف ریڈ کرتے ہیں، پھر جب فائنلائز ہو جاتے ہیں تو پھر وہ میرے اور شیرین کے پاس آتے ہیں. موونگ فارورڈ، پریزنٹیشن کا جتنا بھی کام ہوتا ہے جو آپ کلاس میں دیکھتے ہیں وہ میں اور نیلوفر باجی مل کے بنا رہے ہوتے ہیں. میں بنا رہی ہوتی ہوں، باجی اپنے آئیڈیاز دے رہی ہوتی ہیں اس میں، اور پھر جو غلطیاں ہوتی ہیں جو میری نظر سے نہیں گزری ہوتی وہ مجھے بتا رہی ہوتی ہیں، اور پھر یہ کہ اس کو ہم فائنلائز کر کے آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں. ہوم ورک جو ہے وہ وردہ کی ذمہ داری ہے، اس کو نوٹ ڈاؤن کرنا. عائشہ، راحت اور آمنہ جو ہیں اس کو پروف ریڈ کرتے ہیں، کچھ اس میں فردر ایڈ کرنا ہوتا ہے تو اس کو ایڈ کیا جاتا ہے. اور یہ ہے کہ ہم آپ کو کافی موٹیویٹ کرتے ہیں، کمپلسری نہیں ہوتا لیکن موٹیویٹ ضرور کرتے ہیں کہ آپ اس ہوم ورک کو ضرور کیا کریں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو اٹینڈنس کے آپ کے سارے میٹرز ہوتے ہیں، یا جتنے بھی آپ اسٹکرز یا یہ جفس دیکھتے ہیں جو ہم بنا رہے ہوتے ہیں، سب میں بنا رہی ہوتی ہوں. اور الحمدللہ یہ ہے کہ یہ ہماری پیاری سی ٹیم ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری ٹیم جو ہے وہ دی. جی باجی، ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف موو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اوکے جی، السلام علیکم. چلیے الحمدللہ. تو نیکسٹ جناب اسٹاف انٹروڈکشن ہمارا مکمل ہوا، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے ہے وہ کتاب جو آپ نے پڑھی، بک 5 فقہ القلوب کی. اور اس میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں آپ نے کتنے ٹاپک کور کیے ہیں.
माशाल्लाह, ये ऑलमोस्ट 17 टॉपिक हैं और फ़िक़्ह ख़ल्क़िल मख़लूक़ात हमने पढ़नी शुरू की थी, यानी मख़लूक़ात की तख़लीक़ की, पैदाइश की फ़िक़्ह, समझ। और आपने जिन्होंने पढ़ा है उनको जो समझ आई होगी ना, वो वही जानते हैं। कैसे-ऐसे चीज़ें, ऐसी-ऐसी चीज़ें पढ़ी कि हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि इस तरह भी सोचना चाहिए, सुभान अल्लाह। तो फिर आप ये देखें कि अ, इसमें आपके जो 2 टॉपिक है ना, आपको वो नज़र आ रहे होंगे ब्लू कलर में, ठीक है? मैं सारे नहीं पढ़ती हूँ कि खल्क़ुस समावात, खल्क़ुल अर्द, खल्क़ुश शम्सी वल क़मर, खल्क़ुन नुजूम, खल्क़ुल लैली वन नहार, खल्क़ुल मियाह, खल्क़ुल मलाइका, खल्क़ुल मियाह वल बिहार, खल्क़ुन नबात, खल्क़ुल हैवानात। अब तो ये आपकी ज़ुबान पे सारे चढ़ गए हैं ना, ये अल्फ़ाज़ बोल-बोल के इतनी दफ़ा, इन सब की तख़लीक़ की बात है, कैसे अल्लाह ने बनाया। अब खल्क़ुल इंसान तक जो है ना, वो हमने आपको, हाँ, एक और बात, यहाँ पर ये भी कुछ साथियों के लिए जो हो सकता है नया जिन्होंने ज्वाइन किया उनको भी बता दो और बाकियों के लिए दोहराइए कि हम सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, हम पढ़ाने के बाद पूछते भी हैं कि जनाब क्या सीखा आपने। तो आपको मालूम है ना कि आपके साथ कितने क्विज, ऑलमोस्ट 11 क्विज आपके साथ अपलोड हुए वेबसाइट पर। खल्कुल इंसान तक का क्विज अपलोड हो चुका है और खल्कुल रूह और खल्कुल दुनिया वल आखिरा, इसके क्विज जो हैं वो भी इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएंगे आपके पोर्टल पर, वेबसाइट नहीं बल्कि पोर्टल पर, जो आपका पोर्टल है जहाँ आप रजिस्ट्रेशन के बाद जिसका एक्सेस आपको मिलता है। तो ये जो आखिरी 2 क्विज़ हैं ये आपके अभी इंशाल्लाह अपलोड होने वाले हैं। बाकी माशाल्लाह आप जो 11 क्विज़ हैं उनमें से 9 का को अटेम्प्ट कर चुके हैं। वही मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि जब आपका रिफ्लेक्शन टाइम होगा कि ये क्विज़ करने का कोई फ़ायदा भी हुआ? क्योंकि ज़रा-सा भी हम लेट हो जाएँ ना, ज़रा थोड़ा-सा टाइम आगे-पीछे हो जाता है, जो कि हो ही जाता है, सारे मुसलसल हमें ये क्विज़ बना, हमारी टीम बना रही होती है, अपलोड कर रही होती है और अरेबिक भी चेक हो रही होती है और उर्दू भी, और ज़रा भी कहीं कुछ गड़बड़ हो तो कोई सवाल में कोई ऊपर-नीचे बात हो जाए तो हमारे पास फ़ौरन फीडबैक भी आने शुरू हो जाते हैं, सुभान अल्लाह, जिसको कि हम फ़ौरन चेक भी करते हैं। और कहीं ज़रा लेट हो जाएँ देने में तो फिर एक भरमार एडमिन के पास हो जाती है कि जी कहाँ है, निकालें हमारा क्विज़ किधर है? तो ये सब जो हैं चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ये हम आपको बताते रहते हैं और आपसे आपका फीडबैक इन क्विज़ जो पोर्टल पे अपलोड होते हैं उनके ज़रिए हमारे पास आता रहता है। और फिर उसके बाद फिर एक सर्टिफ़िकेट भी तो इश्यू होता है ना, और सर्टिफ़िकेट का एक क्राइटेरिया है। ये कोर्स सर्टिफ़िकेट बेस्ड कोर्स है ना, और इस सर्टिफ़िकेट का क्राइटेरिया जो है ना बहुत सिंपल है, बस 2 ही क्राइटेरियाज़ हैं। नंबर 1, अलुदा ई लर्निंग कोर्स के इस सर्टिफिकेट का नंबर 1 क्राइटेरिया क्या है कि आपकी अटेंडेंस 80% कम से कम होनी चाहिए क्लास में, ज़ूम की क्लास में 80% और अबव अटेंडेंस होनी चाहिए। 20% का मार्जिन फिर भी आपको दिया जाता है कि कहीं ऊपर कमी बेशी हो जाए, लेकिन 80% तो आपको मौजूद रहना है। और मेरे कई साथी हैं जो 100% भी हो सकता है लेते हों। और इसी तरह दूसरा क्राइटेरिया जो है वो ये कि 80% और अबव आपको फाइनल असेसमेंट में लेना है। जी हाँ, ये 11 असेसमेंट के बाद आपका एक फाइनल असेसमेंट अपलोड होगा आपके पोर्टल पर, जिसकी बेस पर आपका सर्टिफ़िकेट बनेगा। और इतनी अच्छी तैयारी आपकी हो चुकी होती है इस फाइनल असेसमेंट तक, क्योंकि हर ऑलमोस्ट चैप्टर से आप किस ना किस तरह गुज़र चुके होते हैं। तो माशाल्लाह फिर रवानी से आप लोग कर लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट आते हैं जनाब। जी। और जब कंप्लीशन ये 2 आपको नज़र आ रहे हैं, आपके सामने 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक कंप्लीशन और एक पार्टिसिपेशन। ये क्या है? ये सर्टिफ़िकेट नहीं समझ में आया। हम समझा देते हैं आपको। सर्टिफ़िकेट ऑफ कंप्लीशन का क्या मतलब है? वो लोग जिनकी 80% अटेंडेंस होगी, जिन्होंने 80% कम से कम 80% अटेंडेंस होगी और 80% या उससे अबव असेसमेंट में नंबर लिए होंगे, उनको कंप्लीशन का सर्टिफ़िकेट मिलता है। लेकिन हो सकता है किसी वजह से आप कंप्लीशन वाला जो अटेम्प्ट यानी फाइनल कोर्स अटेम्प्ट ना कर सके हों, या कोई किसी वजह से आप उसमें नंबर ना ले सके हों, तैयारी में कोई कमी बेशी रह गई या कोई और वजह हो गई, तो फिर भी अगर आपकी अटेंडेंस 80% है तो आपको सर्टिफिकेट पार्टिसिपेशन का भी मिल जाता है। हम ये नहीं चाहते कि आप इतना हमारे साथ सफ़र में हैं तो आप ये कहें कि हमें कुछ तो आपने सर्टिफिकेट देना था ना, हम आपके साथ शामिल रहे हैं। तो जनाब हम आपको उसका कुछ ना कुछ ज़रूर आपकी एक्नॉलेजमेंट के लिए देना चाहते हैं कि आप जानें कि क्या हमने
آپ کو اسیس کرنے کی کوشش کی، کیا آپ نے لکھا، آپ نے کلاس میں کیا حاصل کیا، کچھ نہ کچھ آپ کو اس کی اکنالجمنٹ ضرور دی جائے. تو اگر کچھ 4-5 منٹ ہے شفق، تو ہم کچھ لے لیں ریفلیکشنز، یا ہم نے نیکسٹ ایکٹیویٹی کی طرف جانا ہے؟ جی ویسے تو ہے ہمارے پاس نیکسٹ سیگمنٹ کے لیے 5 منٹس. چلیں ہم کچھ اپنے ساتھیوں میں تھوڑا سا کچھ ایڈ ایڈ آن کرنا کر لوں چاہیں آپ گے؟ کی بات میں. بالکل. ضرور. ایک تو یہ ہے کہ جتنے کوئزز ابھی آپ کو ہم نے دکھائے، یعنی کہ یہ والے اگر آپ میں سے کسی نے بھی ابھی تک کوئی کوئز اٹیمپٹ نہیں کیا تو آپ پلیز ضرور کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ سارے کے سارے کوئزز جو ہیں وہ میں ریویو کے لیے اوپن کر دوں گی، تو آپ ضرور ایک دفعہ اپنی جو مسٹیکس ہیں ان کو گو تھرو کیجیے گا اور پھر جو ہے فائنل اسیسمنٹ کو اٹیمپٹ کیجیے گا انشاءاللہ. تو جیسے نیلوفر باجی نے کہا کہ آپ کے یہ جو 2 بلو میں ریفلیکٹ کریں، خلق الروح اور خلق الدنیا والآخرہ، یہ 2 ہی ٹاپکس رہ گئے ہیں. ان 2 ٹاپکس کے کوئز کے بعد آپ کا فائنل اسیسمنٹ کا کوئز آئے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کچھ ٹائم ابھی ہے تیاری کرنے کا. تو یہ ہے کہ آپ فائنل اسیسمنٹ کی تیاری جو ہے خوب اچھے سے کر لیجئے گا. اگر کوئی آپ کا اٹینڈنس کا ڈسپیوٹ ہے تو آپ مجھ سے ضرور میسج پہ انشاءاللہ بات کر سکتے ہیں، تو میں اس کو پھر ایک نظر دیکھ لوں گی انشاءاللہ. اچھا، جہاں ہم نے سرٹیفکیٹ کی بات کی، تو یہ ہے کہ دوبارہ فلیش میں یہ ہے کہ اٹینڈنس کو آپ نے دیکھنا ہے، فائنل اسیسمنٹ مس نہیں کرنی کسی حال میں بھی، اور کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ جو ہیں اس کو ایٹ لیسٹ اٹیمپٹ ضرور کریں. ٹھیک ہے، اوپن بک ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں. آپ نے اگر نوٹس بنائے ہیں، آپ نے اگر لیسن کو سنا ہے، تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس کو اچھے سے کر سکتے ہیں. تو اگر کوئی لیسنز رہ گئے ہیں ان کو گو تھرو کریں. ریکارڈنگ ساری آپ کو پتہ ہے فکر القلوب کا اپنا ایک فیس بک کا پیج ہے، وہاں پہ ساری کی ساری موجود ہیں. آپ وہاں سے جا کے ڈسکشنز کو بھی دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ کہ انشاءاللہ اپنے نوٹس جو ہیں ان کو مکمل کر سکتے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ پارٹیسپیشن اور کمپلیشن میں آپ لوگ ہمیشہ تھوڑا سا کنفیوز ہوتے ہیں. کمپلیشن اگین وہی سرٹیفکیٹ ہے جو کہ کرائٹیریا میٹ کر رہا ہے، اور پارٹیسپیشن جو ہے اٹ از اونلی بیسڈ آن یور اٹینڈنس. اگر آپ کی اٹینڈنس ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ فائنل اسیسمنٹ کلیئر نہ کر پائیں، لیکن اٹینڈنس آپ کی ٹھیک تھی، تو اس صورت میں بھی آپ کو سرٹیفکیٹ پارٹیسپیشن کا ملے گا. اور یہ ہے کہ اگر آپ نے صرف اٹینڈنس پہ کام کیا تو اس صورت میں بھی صرف پارٹیسپیشن کا ہی ملے گا انشاءاللہ. تو اب ہم نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. نیکسٹ سیگمنٹ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے. آپ لوگ اپنی جو فکر القلوب کی بکس ہیں، یعنی بک 5، وہ اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیجئے. اور سائمہ باجی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی سائمہ باجی، اوور ٹو یو. سائمہ باجی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. آپ سب لوگوں کو ماشاء اللہ ایک اور کتاب آپ سب نے مکمل کر لی الحمدللہ. دیکھیں سفر چاہے آہستہ آہستہ ہی کیا جائے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اسے مکمل کرا ہی دیتے ہیں. اور ابھی تو بہت سارے سٹیپس بھی آگے باقی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، مگر آگے کے سفر میں انشاءاللہ تعالیٰ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور زیادہ تیزی پیدا کر دیں گے الحمدللہ. اور نئے ساتھی بھی انشاءاللہ بہت آسانی سے اسے کور کریں گے. اچھا، کوئزز کی بات کر رہی تھی شفق، تو یہ ہے کہ اب ہم ایک فن کوئز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے ہماری مینٹل ایکسرسائز بھی ہوگی اور ہمارا ریویژن ہو جائے گا. اور سب سے زیادہ جو کہ فقہ القلوب کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے مجھے اور آپ سب کو، وہ کیا ہے کہ ہماری ایمان بوسٹنگ ہو جائے گی انشاءاللہ. ہوگا کچھ ایسے کہ میں آپ کے سامنے عربی کی عبارت پڑھوں گی اور اس کا ترجمہ بھی پڑھوں گی، اور آپ کو جو ہے ٹاپک کا نام جو ہے وہ گیس کرنا ہوگا. آپ کے سامنے ہے نا، یہ کتنے ہیں؟ 17 ہیں. کچھ میں نے کل 10 کویسچنز بنائے ہیں، اور بہت زیادہ مجھے سلیکشن کرنی پڑی تھی کیونکہ ساری عبارتیں اتنی پیاری پیاری ہیں. اب
چند عبارات جو ہیں ہم ان کے کوشچنز آپ سے پوچھتے ہیں، آپ اپنا ہینڈ ریز کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے ہر ساتھی کو باری ملے، اور آپ کی جب باری ہو جائے گی تو پھر آپ ٹرائی کیجیے گا آپ دوسروں کو موقع دیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پہلا جو ہے، پہلی عبارت آپ کے لیے ہے وفر جسٹ اے سیکنڈ، جی خلق اللہ تبارک و تعالی الانسان فی احسنی تقویم۔ آپ سمجھے پہلے 3 کوشچنز آپ کے وارم اپ کے ہیں، میں بہت ایزی سے پوچھوں گی آپ لوگوں سے۔ خلق اللہ تبارک و تعالی الانسان فی احسنی تقویم، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو احسنی تقویم میں پیدا کیا ہے۔ جی اب آپ اپنے ہینڈز ریز کریں اور بتائیے کہ ٹاپک کا نام کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا انسان کو فی آسنی تقویم۔ جی سیرش انصاری۔ جی باجی، اس کا ٹاپک کا نام ہے خلق الانسان۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ جی اس کے ٹاپک کا نام ہے خلق الانسان، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ کوشچن کی طرف ہم آتے ہیں اپنے۔ جی والکرسی وسع السماوات والارض والکرسی بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في أرض فلات وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة۔ اور کرسی گھیرے ہوئے آسمان اور زمین کو، اور کرسی عرش کی نسبت ایسی ہے جیسے کہ ایک مندری یا رنگ جو کہ ڈالی گئی ہو ایک صحرا میں، اور عرش کی فضیلت کرسی پر ایسی ہے جیسے کہ صحرا کی فضیلت مندری پر۔ جی فرا جبین۔ نسیم اچھا آپ کا نام فرا جبین آ رہا ہے میرے پاس۔ فرا آپ آنسر کریے۔ نسیم کریں۔ اچھا چلے نسیم آپ کر دیجیے ابھی، مگر نیکسٹ ٹائم پھر ہم یہی کریں گے کہ جن کے ہینڈز ریزڈ ہوں انہیں سے ہم پوچھیں گے، ٹھیک ہے۔ میرا بھی ہینڈ ریز ہے۔ جی باجی، جی السلام اچھا علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرا ایک سیکنڈ ویٹ کریں، اب نسیم آنسر کریے۔ جی نسیم اخلاق۔ خلق السماوات۔ اوکے ہو بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیونکہ اس میں مطلب آیت الکرسی۔ السماوات کا ذکر ہے، جی ٹھیک ہے۔ اور چلیے اب ہم فرا سے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرا آپ بتائیے، میں ریپیٹ جی کر دوں؟ نہیں، میں سوال آپ کو سمجھ رہی ہوں۔ خلق النجوم۔ دیکھیں دوبارہ سے میں پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے۔ چلے ہم حفیظہ کا بھی ہینڈ ریزڈ ہے۔ اچھا حفیظہ آپ بتائیے۔ خلق الکرسی۔ ٹھیک ہے، ہاف آپ نے صحیح بتایا ماشاءاللہ، خلق الکرسی، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رومانہ آپ بتائیں، رومانہ اختر۔ جی استاذہ، اس کا نام ہے خلق العرش والکرسی۔ شاباش، خلق العرش والکرسی، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی رومانہ، ٹھیک ہے۔ کافی دن ہو گئے نا سب کو یہ والے ٹاپکس شروع کے پڑھے ہوئے۔ چلے اب ہم آتے ہیں اپنے تھرڈ کویسچن کی طرف۔ جی فقد زین اللہ السماء الدنیا بمصابیح وہی النجوم والکواکب الظاہرة للعین نراها حین ننظر الی السماء۔ تو تحقیق خوبصورت بنا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان دنیا کو چراغوں کے ساتھ، اور وہ ستارے ہیں اور سیارے ہیں جو آنکھ کے لیے ظاہر ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں جب بھی ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ہمیں وہ نظر آتے ہیں جب بھی ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ جی عالیہ اکبر، کیا ٹاپک ہے یہ؟ خلق النجوم۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، خلق النجوم۔ دیکھیں ماشاء اللہ آپ سب کو یاد ہے، کتنے پہلے آپ نے پڑھے تھے یہ ٹاپکس، ٹھیک ہے۔
Next, وَمِنْ آيَاتِهَا أَنْ جَعَلَهَا سُبْحَانَهُ قَرَارًا وَفِرَاشًا لِتَكُونَ مُقَرَّ الْحَيْوَانِ وَمَسَاكِنِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے سبحانہ پاک ہے وہ، اس نے بنایا اس کو قرار کی جگہ اور بچھونا، تاکہ ہو جائے رہنے کی جگہ جانداروں کے لیے، اور ان کے رہنے کی جگہ، ان کی ٹھہرنے کی جگہ ہو جائے جانداروں کے لیے اور ان کے رہنے کی جگہ۔ جی شمیم اختر یا رابعہ خان آپ بتائیے۔ خلق الارض. خلق خلق الارض، ماشاء اللہ، ویری گڈ، کیونکہ دیکھیں اس میں تو نام ہی نہیں تھا، آپ کو اس کے ترجمے سے ہی گیس کرنا تھا نام کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ اوکے، نیکسٹ پہ ہم موو آن کرتے ہیں۔ وقد وکل اللہ الملائکۃ الکرام الکاتبین وجعلہم علینا حافظین یکتبون الاقوال والاعمال، اور تحقیق مقرر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو جو کہ معزز لکھنے والے ہیں، اور بنا دیا ان کو ہم پر حفاظت کرنے والے، وہ لکھتے ہیں اقوال کو اور اعمال کو۔ جی فرحت مسعود۔ خلق الملائکہ. شاباش، ماشاء اللہ، آپ لوگ تو خلق ایسے کھٹ کر الملائکہ. جواب دے رہے ہیں۔ جی ماشاء اللہ، بالکل، بہت آسان آسان کوشچنز نکالی ہیں، ہے نا میں نے۔ جی اب ہم آ جاتے ہیں اپنے نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ جی وَالرُّوحُ تُعَادُ إِلَى الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ وَقْتُ السُّؤَالِ الْمَلَكَيْنِ لَهُ فِي الْقَبْرِ مَن رَبُّكَ مَا دِينُكَ مَن نَبِيُّكَ۔ جی شمیم اختر آپ بتائیں گی۔ اوکے، بشرا یاسمین آپ انمیوٹ ہوئیں اور بتائیے۔ خلق خلق الروح. الروح. سوری، خلق خلق الروح. الروح. خلق الروح، جی ماشاء اللہ، ویری گڈ، یہ بھی ابھی آپ لوگوں نے پڑھا تھا، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا الْبَحْرُ الْأُلَوِيُّ فَهُوَ الْبَحْرُ الَّذِي فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ الَّذِي عَلَيْهِ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَهُوَ بَحْرٌ عَظِيمٌ لَا يَعْلَمُ عَظَمَتَهُ وسعته الا علام الغیوب، اور جہاں تک اوپر والے یا بلند سمندر کا تعلق ہے تو وہ بلند سمندر ہے، وہ جس کے اوپر ساتوں آسمان ہیں، وہ جس پر رحمان کا عرش ہے، اور وہ عظیم سمندر ہے، اس کی عظمت اور اس کی وسعت صرف علام الغیوب ہی جانتے ہیں۔ جی مسرت طالب۔ خلق المياه والبحار. ماشاء اللہ، ایکسلنٹ، آسنتی، خلق المیاں والبحار۔ جی باجی نیکسٹ، بغیر دے کے میں نے بتایا آپ کو. زبردست، الحمدللہ، یہ اس کا مطلب ہے علم دل میں اتر گیا نا، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، اب السلام ہم، علیکم. جی وعلیکم السلام۔ جی اب ہم نیکسٹ کوشچن آپ سے ہم لوگ پوچھتے ہیں۔ جی فقد اظہر اللہ فضل آدم علی الملائکۃ بما خصہ من العلم الذی لم تعلمہ الملائکہ، تو تحقیق ظاہر کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں کے اوپر، ساتھ اس کے یعنی ساتھ اس علم کے ساتھ جس کے ساتھ اللہ نے ان کو خاص کیا، جس کو فرشتے نہیں جانتے تھے۔ جی حمیرہ۔ جی خلق الآدم. خلق شاباش، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی حمیرہ، خلق و آدم، بالکل آپ نے صحیح کہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اپنے نیکسٹ کوشچن، اپنے سیکنڈ لاسٹ کوشچن کی طرف ہم آتے ہیں۔ جی ہمارا سیکنڈ لاسٹ کوشچن، جی فجعل الله الشمس للتوقيت اليومي والقمر للتوقيت الشهري وهما يجريان بأمر الله في مصالح العالم،
تو بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورج کو للتوقیت الیومی، روزانہ کی ٹائمنگز کے لیے، اور چاند کو مہینوں کے اوقات جاننے کے لیے، اور وہ دونوں چل رہے ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ تمام عالم کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ جی طاہرہ یاسمین۔ آپ سے بتائیں کہ مائک نہیں کھل رہا تھا میرا، تمیمت ہے۔ جی طاہرہ یاسمین جواب دیجیے۔ خلق الشمس والقمر۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی۔ خلق الشمس والقمر، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے نیکسٹ کویسچن کی طرف، بلکہ لاسٹ کویسچن کی طرف۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا الی النار مصیرنا واجعل الجنۃ ہی دارنا۔ اے اللہ، نہیں بنا دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم، اور نہ ہمارے علم کا سورس، اور جہنم کو ہمارا ٹھکانہ نہ بنا، اور جنت کو ہمارا گھر بنا دے، آمین۔ جی جی سیما مظہر، آپ بتائیے۔ جی خلق الدنیا والآخرہ۔ شاباش، ماشاء اللہ، یہ تو ابھی ابھی آپ لوگوں نے کیا تھا، خلق الدنیا والآخرہ۔ ٹھیک ہے جناب، بس یہ ماشاء اللہ اتنے سارے آپ کے ہینڈز ریزڈ ہیں۔ چلیں اب اتنا ہی ہمارا کوئز کا ٹائم تھا، ٹھیک ہے۔ ہم اس دعا کے ساتھ ہی اینڈ کرتے ہیں جو آپ کی بک میں ہی ہے۔ اس کے بعد اللہم انا نسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول وعمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ لو یو باجی۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بہت شکریہ سائمہ، بڑی انٹرسٹنگ ایکٹیویٹی تھی اور خوب ہماری دہرائی ہو گئی، الحمدللہ۔ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں نسیم، میں نے غلطی سے 30واں پارہ کہہ دیا، میں نے 29 پارہ کیا تھا تدبر میں، سوری، چلیے 29۔ بارک الحمدللہ یاد آیا مجھے، جزاک۔ بارک اللہ فیک۔ اچھا جناب، اب ایسا ہے کہ میں انشاءاللہ ذرا سا پیچھے کی سلائیڈ دکھائیں، پچھلی سلائیڈ دکھائیں۔ دیکھیں ہم یہ پڑھ رہے ہیں، ہم نے پڑھا تھا بک 5 میں فقہ خلق المخلوقات، خلق السماوات، خلق الارض، خلق الشمس والقمر، خلق النجوم، اور اس کو ہم نے خلق الدنیا والآخرہ پر آ کے مکمل کیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ بک 6 جب ہم شروع کریں گے وہ ٹاپک اس سے ڈیفرنٹ ہوگا۔ یہاں تخلیق کے حوالے سے پڑھا۔ آپ کو یاد ہے بک 4 میں ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء صفات کے بارے میں پڑھا تھا۔ ہر کتاب میں مختلف چیز ہے پڑھنے کے حوالے سے، لیکن ہر ایک سے علم میں آپ کے ایک مختلف انداز میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ہم آپ سے اب پوچھیں گے آپ کے سیکھنے کے حوالے سے، لیکن ایک گزارش میں کروں گی۔ میں ابھی دیکھ رہی تھی ایکٹیویٹی میں جب سائمہ کرا رہی تھی کہ آپ میں سے کئی لوگ، کچھ ساتھی بیچ میں بار بار مائک کھول کے کہہ رہے تھے کہ میں بتاؤں، یا کچھ کہہ رہے تھے کہ میرا مائک نہیں کھلا، یا کچھ اور بیچ میں آوازیں آ رہی تھی۔ دیکھیں اگر آپ کا مائک نہیں کھلا کوئی بات نہیں، اب آپ چھوڑ دیں، آپ کی باری آنی ہوگی آ جائے گی، لیکن کلاس ڈسپلن کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ ہینڈ ریز کریں، اپنے ہاتھ کھڑے کریں، سب کو ہم موقع دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ٹیچر جو ہیں، میں کوشش کروں گی کہ آپ میں سے، میں تو چاہتی ہوں ہر کوئی بات کرے آج۔ تو ہم آپ سے کچھ سوال کرتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے ایک بات، نسرین یاسین نے چیٹ میں لکھا تھا کہ وہ اس کتاب کے نام کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتی ہیں۔ نسرین آپ کچھ بات کرنا چاہتی ہیں؟ آپ اپنا مائک کھولے، کیجئے بات۔ جی باجی، اس کے حوالے سے یہ ہے، جب بھی میں اپنے ساتھیوں سے بات کرتی ہوں وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے کتاب آخر، تو اس میں سب سے پہلے تو اس کا نام میں انہیں بتاتی ہوں، فقہ القلوب فی ضوء القرآن والسنہ، دلوں کی فقہ قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ تو اس کو میں نے ایکسپلین انہیں ایسے کیا کہ جیسے کسی بھی مرض کا ماہر طبیب ہوتا ہے، سائیکالوجسٹ ہو جائے یا فزیشین ہے، تو وہ اپنی فیلڈ کے ماہرین کے مطابق ڈیپ اسٹڈی کرتے ہیں، پوری طرح علم حاصل کرتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے پروفیشن میں آتے ہیں تو وہ اپنی مریض کی حالت کی پہچان اور اس کا علاج اس علم کے ماہرین کے تجربے کی روشنی میں کرتے ہیں، اور ان کی تھیوریز کو سامنے لاتے ہیں اور اس کے مطابق علاج کرتے ہیں۔ تو یہاں مصنف نے قرآن و سنہ کو بنائی ہیں وہ تھیوریز۔ پہلے ماشاءاللہ ان کا عبور ہے پورا، اور پھر وہ کائنات کے بارے میں
اور انسانوں کے بارے میں ایک سوچ بانٹتے ہیں، ان کا مرض سامنے لاتے ہیں، اور پھر اس کا علاج قرآن اور سنت سے تجویز کرتے ہیں. وہ آیت سامنے لاتے ہیں کہ جس میں وہ انسان کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہے، اور پھر اس کا علاج بھی ہے کہ تم کیا کرو گے تو کیا انجام ہوگا. تو اس طرح مصنف کا پورا عبور، ہم عام طور پہ تشریح آیت پڑھتے ہیں پھر اس کی تشریح پڑھتے ہیں. یہاں پر مصنف نے پہلے ایک مسئلہ، بیماری سامنے لاتے ہیں، اور پھر اس کا حوالہ قرآن پاک سے دیتے ہیں، اور پھر اس کا علاج لاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی احکام کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں. صحیح بتایا باجی میں نے؟ جزاک اللہ خیر کثیرہ. جی جی بالکل، بہت اچھی طریقے سے آپ نے ایکسپلین کر دیا. بارک اللہ فی علمک. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو ان کا اپنا تعارف جو ابتدا میں آپ دیکھتے ہیں نا، جو نام لکھا ہوا ہے کتاب کا، تو وہاں وہ جی کرواتے ہیں للفقیر الی عفو ربہ محمد بن ابراہیم بن عبداللہ التویجری، یعنی للفقیر الی عفو ربہ. ذرا آپ لوگ آج سب اپنی کتاب کے آغاز میں دیکھیے گا، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے اپنے رب کی معافی کا محتاج شخص. سبحان اللہ، کس قدر اپنی عاجزی ہے ان کے اندر، کہ اتنی خوبصورت کتاب اور اتنا عبور قرآن اور حدیث پر کہ حیران رہ جائے انسان کہ یہ کہاں سے نکال کے لائے یہ بات اس آیت سے، اور کہاں سے انہوں نے ریلیٹ کیا حدیث سے، اور کیسے کیسے انہوں نے بات کی کہ ذہن کھل گیا. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کی معافی کا محتاج شخص. تو اس سے ایک سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم سب بھی آج جہاں اللہ کی تعریف کریں وہاں استغفار بھی کریں کہ یا اللہ ہم سے کوئی اس کے پڑھنے پڑھانے میں سمجھنے میں کوئی غلطی ہوگی ہو تو معاف کر دے. ہمیں اللہم فقہنا فی الدین، ہمیں دین کی صحیح فہم اور سمجھ عطا فرما، اور ہمیں اپنی رحمت کا محتاج ہی رکھ. ہمیں کبھی اپنے علم پر غرور نہ عطا کر. ہم کچھ بھی سیکھ لیں، ہم اپنے آپ کو کم ہی سمجھیں، اور اپنے آپ کو قرآن کا طالب علم ہی سمجھیں، حدیث کا سننا کا جاننے کا شوق ہی رکھنے والے بنیں انشاءاللہ. چلیں اب آپ سے کچھ ہم آپ کی ریفلیکشنز لینا چاہیں گے. ہم کچھ سوال کرتے ہیں آپ سے، ایک ایک سوال کریں گے، اس پر ہینڈ ریز کریں، وہ سوال مکمل ہو جائے گا اپنے ہینڈ ڈاؤن کر لیں، پھر نیکسٹ سوال پہ آئیں گے. پہلا سوال آپ کو دکھاتے ہیں، آپ کے سامنے ہے. آپ کو سب سے زیادہ اثر انگیز کون سا موضوع لگا؟ ابھی 17 موضوع آپ نے دیکھے، سارے ہی تھے، بڑے سب کا ہی اثر بہت اچھا ہوا ہوگا، لیکن سب سے زیادہ اثر انگیز کون سا موضوع لگا؟ تو تسنیم آپ بتائیے. سب سے زیادہ مجھے خلق الروح، اس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہوئی، اور کچھ بھی معلومات نہیں تھی اس کے بارے میں، اتنی معلومات ہوئی کہ بہت اچھا لگا پڑھ کے، اور دلچسپی پیدا ہوئی آگے بھی پڑھنے کی اس کی وجہ سے. اوکے الحمدللہ. سیرش انصاری آپ کو کون سا لگا؟ باجی خلق الانسان، اس سے پتہ چلا کہ ہماری باڈی کے اندر کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے جس سے ہم سب بالکل ناواقف ہیں. اوکے الکا آپ کو؟ ابھی مجھے بھی الروح بڑی انٹرسٹنگ لگا، اور اس کے بعد دنیا اور آخرت بہت اچھی لگی، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب ایک لقمہ احد کے پہاڑ جتنا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں ریپلیس کیسے کروں گا کچھ لوگوں سے کچھ لوگوں کو، اور اینڈ پہ استاذہ نے بہت اچھا بتا دیا. الحمدللہ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. میرے پاس اور بھی سوال ہیں، بس اب ہینڈ ڈاؤن کر لیں سب کچھ، ایک ایک لائن میں اپنا جواب بتائیں تاکہ میں اور سوالوں کی طرف آؤں. نیکسٹ سوال دکھاتے ہیں آپ کو. فقہ القلوب پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے رب سے تعلق میں کیا مثبت تبدیلی یا بہتری محسوس کی؟ کیا کچھ محسوس کیا؟ کوئی فرق آیا؟ اپنے رب سے تعلق کم ہوا، زیادہ ہوا، کیا ہوا؟ کوئی بھی آپ میں سے کہنا چاہے. ماریہ عمران. باجی اللہ توکل بہت کمزور تھا، روحانی طاقت میرے اندر بالکل نہیں تھی، صفر سمجھتی تھی میں، کیونکہ ہر بات پہ رونا، غصہ، جھنجھلاہٹ بہت تھی. لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے دل قوی کر دیا، ہر چیز سے بے نیاز کر دیا، اپنا توکل الحمدللہ پیدا کر دیا. تو باجی جب بے نیازی آ جاتی ہے نا تو بہت اچھی نعمت ہے بے نیازی بھی. بالکل توکل آ گیا تو بس کمال، زندگی میں خوشی خوشی محسوس ہوتی ہے. بارک اللہ فیکم. تسنیم آفتاب آپ کہیے. باجی سب سے پہلے تو میں شروع سے یہ کہنا چاہ رہی تھی سیشن میں کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس کورس سے جوڑا، اور میرا دل جیسے نا کھل گیا ہے بہت زیادہ، اور میں بہت زیادہ آپ کی شکر گزار ہوں دل سے، سیریسلی. اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیوں نہیں سیکھا ہم نے، کیوں نہیں پڑھا اتنے وقت سے، ہم نے اپنا وقت ضائع کیوں کیا.
اور دوسرا فقہ القلوب پڑھنے کے بعد باجی جو میرے اندر تبدیلی آئی وہ دعاؤں کی، اور اللہ پر توکل، صبر، اور ہر چیز میں ایک پاز کا بٹن آ گیا تھا میرے اندر. مطلب بہت زیادہ چینجنگ اپنی زندگی کی، مطلب پرسنل لائف میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ اپنے اندر کہ ڈیسیشن لینے میں اب ایک پاز کا بٹن آتا ہے. اور میں اس الحمد کے لیے آپ کو ہی کہتی ہوں کہ جیسے ماں ہے، اسی الحمد طرح ہمارے استاد بھی ہماری تربیت کر رہے ہیں الحمدللہ. بارک اللہ فیکی، بارک اللہ فیکی. اچھا ایسا ہے کہ باقی ساتھی چیٹ میں لکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ، ہو سکتا ہے سب کو یہاں بات کرنے کا ہر سوال پہ موقع نہ ملے، لیکن آپ ہر سوال پہ اپنے فیلنگس کا اظہار چیٹ میں کر سکتے ہیں. نیکسٹ سوال پر آتے ہیں. سوالات ہم نے آپ کے ساتھ آج بنائے ہیں کچھ مختلف اینگل سے اور کتاب سے اٹھائے ہیں. فقہ القلوب نے آپ کی دعا اور عبادات پر کیا اثر ڈالا؟ اس میں کون بات، کسی کو کوئی فرق محسوس ہوا اپنی دعا میں، اپنی عبادات میں، وہ کچھ شیئر کرنا چاہے تو رومانہ اختر کہیے. جی استاذہ، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاذہ، مجھے جو اوور آل جو سسٹرز کہہ رہے ہیں بالکل وہ ساری ہی باتیں ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ مجھے فیل ہوا نا کہ جب تسبیح کرتے ہیں نا، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو بھی پڑھتے ہیں سبحان اللہ، اس میں ایک بہت ہی بگ ڈفرینس لگا ہے. ہمیشہ پڑھتے ہی تھے جب سے ہوش سنبھالا، یہ پتہ ہی تھا، لیکن ہر اس پہ ایسا لگتا ہے جیسے نا پوز ہو جاتے ہیں جب سبحان اللہ کہتے ہیں، جب اللہ اکبر. یہ سارے جو ہم نے پڑھا ہے نا، خلق الملائکہ، یعنی بہار کے بارے میں، میاں کے بارے میں، بارش کے بارے میں، روح کے بارے میں، حضرت آدم کا، اور یہ سارا تو ایسا ایک ریل سی گھومتی ہے جب بھی، اور ایک دم ایسا لگتا ہے. پہلے جلدی جلدی پڑھتے تھے نا سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، اب نہیں ہوتا. اب ایسا لگتا ہے کہ ہر اللہ کی تعریف پہ نا ایک دم پوز ہو جاتے ہیں، اور مائنڈ ایک دم سے الحمدللہ تدبر میں کھو جاتا ہے. الحمدللہ، بارک اللہ دعائیں فیک. قبول فرمائیں، بارک اللہ فیکی. ادیبہ آصف آپ کہیے. جی ادیبہ. میں نے اپنی دعاؤں میں مطلب مجھے دعائیں مانگنے کا طریقہ اس میں آیا کہ جو مصنف نے جو دعائیں اس پورے اس میں بتائی ہیں، بلکہ میں نے ہر اس سے جو دعا ہے وہ نکال کے اپنے اسکرین شاٹس لے کے اس کا ایک کلیکشن بنا رکھا ہے، اور میں ان دعاؤں کو ان تمام قبولیت کے وقت مانگتی ہوں جو بھی اور اس سے مجھے اپنے ایمان پر توکل پر بہت اللہ پر توکل کرنا، اور زندگی میں ایک ٹھہراؤ سا آیا ہے کہ پہلے تو میں بہت ہڑبڑ ہو جاتی تھی اور بہت زیادہ پینک ہوتی تھی، لیکن اب کچھ بھی ہوتا ہے تو میں اتنا پینک نہیں ہوتی، مجھے ہوتا ہے کہ اللہ سنبھال لیں گے. الحمدللہ، بارک اللہ فیکی. اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے. دعائیں ایپ آپ کے سامنے ہیں، آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، اور لوگوں کو بھی انٹروڈیوس کروائیں، اور تاکہ لوگوں کو دعا مانگنے کا طریقہ اور بہت سی چیزیں اس میں دعا کی ریسیپی پڑھنا بھی ہے اور ترجمہ بھی ہے، اور مختلف موقع پہ کیا دعائیں مانگنی چاہیے اس حوالے سے بھی گائیڈنس ہے. سبحان اللہ. ایک سوال ہے چیٹ میں، میرے ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گی. کیا جب اللہ کا نام سنتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تو دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، پھر ہم گناہ کی طرف کیوں چلے جاتے ہیں؟ کنٹرول نہیں رہتا، غلط کام ہو جاتا ہے، اس سے کیسے بچا جائے؟ یہ وہی بات ہے جیسے ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا تھا کہ آؤ ایمان لے آئیں، تو وہ جب لے کر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کہ یہ کیا پوچھ رہے ہیں سوال، تو انہوں نے کہا کہ میں جب آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں، یعنی دوبارہ سے تذکیر کر لیں یا دھیانی کر لیں. تو ایک صحابی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارا دل بڑا یعنی ایمان سے بھرا ہوتا ہے، جب باہر نکلتے ہیں پھر دنیا غائب آ جاتی ہے. تو جناب یہ تو صحابہ کرام کے بھی سوالات تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے وہ جڑے رہتے تھے، نبی کی بات سے جڑے رہتے تھے، تو دل ایمان سے بھر جاتے تھے. پھر دنیا کی طرف آتے ہوں گے یا ہم بھی آتے ہیں تو پھر کچھ دنیا غالب آتی ہے، پھر پلٹ کے جاتے ہیں، پھر دوبارہ دل ایمان سے بھرتا ہے. تو یہی طریقہ ہے کہ ہم دیکھیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، ہم سے غلط کام ہو سکتا ہے، تبھی تو ہمارے لیے استغفار کا دروازہ کھولا گیا ہے. لیکن جتنا آپ وہ دعا مانگتے ہیں جو نبیوں نے مانگی، وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما. جتنا قرآن سے تعلق، جتنا حدیث سے تعلق بڑھائیں گے، اچھی کمپنی میں رہیں گے، اچھی مجالس میں رہیں گے، تو انشاءاللہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رہیں گے، وتواصوا بالحق کرتے رہیں گے، اور اچھی بات کام میں پڑتی رہے گی. اور ایسی جگہوں سے بچیں جہاں جا کے آپ کا دل گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے. ایسے لوگوں کی کمپنی سے بھی بچنے کی ضرورت ہے.
تذکیر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کو نکالا جائے، اور کچھ تزکیہ کے لیے ضروری ہے کچھ چیزوں کو نکالا جائے اور کچھ ڈالا جائے. تو نکالنے والے کام اپنی زندگی سے ایسے لوگوں کو ان سے ذرا دور رہنا جو آپ کو گناہ کی طرف مائل کرتے ہوں، جن کی کمپنی میں بیٹھ کے ایسے کام کرنے کو دل چاہے، اور ان کی مجلس میں جانا جہاں اچھے کام کرنے کو دل چاہے. باقی اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. نیکسٹ سوال پوچھتی ہوں جناب آپ سے. نیکسٹ سوال میرا یہ ہے کہ اس علم نے آپ کے دل کو کس چیز سے دور کیا اور کس چیز کے قریب کیا؟ انٹرسٹنگ سوال ہے نا. آپ نے کچھ محسوس کیا؟ رابعہ خان کہیے. الحمدللہ جو غم تھے نا جو آپ کو گھلا کے رکھ دیتے تھے وہ اب اتنا ڈیمیج نہیں کرتے، دل فوراً ریکور کر لیتا ہے اور اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. الحمدللہ. عظمیٰ انور آپ کیا کہتی ہیں اس پر؟ عظمیٰ انور. عظمیٰ انور کا مائک نہیں کھلا. ٹھیک ہے چلیں فرت آپ بتائیے. زیادہ تو غصہ کم ہو گیا، اور سب سے زیادہ جو ہے جو کسی سے ناراضگی ہے اس کو بھی یہ ختم ہو گیا کہ کسی سے ناراض ہی نہیں ہے. بس ہے نا جو ہے کوئی بات ہے وقتی طور پہ اگر غصہ آیا بھی ہے تو ان چیزوں کو سب ہر چیز چلیں پڑھیں تو اس سے پھر غصے نہ سے دور کیا، قریبی ہے. قریب کس چیز کے کیا؟ غصے سے دور کیا، قریب کس چیز کے کیا؟ اللہ کے ان چیزوں سے قریب کیا ہے کہ ہم نے کون سی ایسی چیز کرنی ہے جس سے ہر انسان کے لیے ہماری ذات سے اس کو فائدہ ہو. ماشاء زیادہ اللہ، یہ تو اس کو بہت زبردست بات آپ کو آپ کے دل میں پیدا ہوئی کہ اپنی ذات سے کیسے فائدہ پہنچائیں دوسرے کو. ایک سوال اور لیتے ہیں جناب. ایک سوال اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس علم کے بعد، یعنی جو آپ نے فقہ القلوب پڑھا، اس کے بعد دوسروں کے ساتھ رویے میں کیا بہتری آئی؟ سبحان اللہ، کہ صرف اپنی ذاتی عبادات تک تو نہیں ہے، کوئی رویوں میں بھی بہتری آئی ہے؟ مسرت طالب آپ کہیے. جی الحمدللہ میں پڑھ رہی ہوں اور بخاری بھی پڑھ رہی ہوں. سنڈے کی کلاس میں جاتی ہوں تو ساتھ ساتھ حدیثیں بھی پڑھ رہی ہوں، یہ بک بھی پڑھ رہی ہوں. تو میں یہ خیال رکھتی ہوں کہ میری ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے، اور یہ بھی خیال رہتا ہے کہ وقت بھی ضائع نہ ہو، زیادہ سے زیادہ وقت اچھی باتوں میں گزرے، اچھے کام میں گزرے. الحمدللہ. اس یہ فائدہ ہوا. کوئی اور شیئر کرنا چاہے؟ ماریہ عمران نے تو بات. ماریہ آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ کیا رویے میں بہتری آئی؟ باجی پہلے معاف کرنا تھوڑا مشکل لگتا تھا، اب معاف کرنا آسان لگتا ہے، کیونکہ وہی بات آ گئی نا، علم کے راستے جنت کے راستے ہوتے ہیں. جو جب رب کی قربت دل میں آ جائے نا تو پھر دنیا میں کوئی دوسری محبت نہیں آ سکتی، پھر ہر چیز بیکار لگتی ہے. تو الحمدللہ اس چیز نے بہت فائدہ دیا میرے دل کو. الحمدللہ. چلیں الحمدللہ. کچھ سوالات تھے، دل تو بڑا کر رہا تھا اور بھی پوچھتے، لیکن ہم نے کچھ کم ہی رکھے سوالات، باقی چھوڑ دیے تھے. آپ کی جنرل ریفلیکشن لیتے ہیں. کوئی بات اور آپ میں سے کوئی کہنا چاہے؟ بشرا یاسمین آپ کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جو بھی بات کہنا چاہیں. اب ہم کوئی سوال جواب نہیں کریں، آپ کے دل کی بات سنتے ہیں. باجی میں ایک تو یہ کہ مجھ سے بیان کرنا مشکل ہو رہا ہے اس وقت فکر القلوب کی بک کمپلیٹ ہونے پہ، اور اتنی زیادہ خوشی مجھے ہو رہی ہے الحمدللہ. کل ہی مجھ سے بچے پوچھ رہے تھے کہ آپ اتنے سارے کورسز کرتی ہیں، آپ کو سب سے زیادہ اچھا کورس کون سا لگتا ہے؟ تو میں کافی سوچنے کے بعد میں نے کہا نہیں، مجھے فکر القلوب جو ہے نا بہت ڈفرنٹ قسم کی چیز لگتی ہے، اور بہت زیادہ اس سے میرے نا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور ایک اور چیز یہ میں کہنا چاہوں گی کہ مجھے آپ نے پوچھا رویے میں تبدیلی جو مجھے لگتا ہے کہ حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دینا، یہ اس حدیث کو جو ہے نا میں بہت جگہ پہ کوٹ کرتی ہوں اور میں نے اپنے اوپر اپلائی بھی کیا الحمدللہ. بارک اللہ فیک. یہ تو بڑا زبردست کام آپ نے کیا. آسان نہیں ہے، لیکن اللہ اس کا اجر، صرف جنت میں کے نے بیچوں بیچ آپ کو گھر عطا فرمائے. آمین. آمین میں نے تو کیا ہے، لیکن بچوں نے خود محسوس کیا ہے کہ آپ یہ کہ ہر جگہ پہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتی ہیں، بس کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا. تو یہ چیز بھی میں نے محسوس کی ہے الحمدللہ. الحمدللہ. شاہدہ پروین آپ فرمائیے. جی مجھے ویسے تو ہر ٹاپک ہی الحمدللہ بہت خوبصورت ہے، لیکن جو میں نے چیز سیکھی ہے اور اس کے لیے مجھے یہی ہے کہ آئندہ مجھے کوشش اور تلاش جیسے ایسے کاموں کی رہتی ہے جو میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بنی اور میرے باقی والدین اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی، اور مجھ میں اللہ اتنی ہمت اور توفیق دے کہ مجھے دین کی طرف میں لوگوں کو بلانے کے لیے کوشش کرتی رہوں. اور مجھے کہتے ہیں کہ آخرت کی گولڈ مائن، جیسے لوگ دنیا کی گولڈ مائن ہے، تو مجھے وہ گولڈ مائن مت بننا ہے کہ جس کو ڈگ کرتے رہتے ہیں اور اس میں سے کچھ نہ کچھ نکلتا رہتا ہے. تو اللہ سے امید کرتی ہوں کہ مجھے اسی حال میں رکھے آخرت تک،
تاکہ میں ایسے وہ باغ لگاؤں جو دعوت اور دین اپنے لیے ایک ٹاسک بنا لیتی ہوں کہ تاکہ قیامت کی تیاری بہترین طریقے سے میرے ہاتھوں سے انجام پائے. جزاک اللہ خیر. الحمد ٹھیک ہے. اندلیب ستار آپ کہیے. جی باجی، ایک تو الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں آگے جتنے بھی ٹاپکس ہیں کروائے. اور وہی جیسے ابھی بشرا نے بات کی، ہم دونوں ملتان سے ہی ہیں الحمدللہ. اور کوشش یہی ہوتی ہے، یہ باقی بہت ڈفرینٹ ہے یہ بک ہے، اور اس کو پڑھ کے ایسے دلی خوشی ہوتی ہے، اور جب کوئی مس کلاس ہو جائے تو ایسے لگتا ہے پتہ نہیں میرا بہت بڑا نقصان ہو. اور اللہ سے دعا کرتی ہوں، اور میری یہی کوشش ہوتی ہے جس سے ملوں اس کو فقہ القلوب کا ضرور ایسا کہوں کہ آپ نے یہ بک ضرور پڑھنی ہے. جو بھی نئی بک سٹارٹ ہو رہی ہے، مطلب میری پہلی پرائورٹی یہ ہوتی ہے کہ ہر بندہ بس فقہ القلوب ضرور پڑھے. جس نے اپنا تزکیہ کرنا ہے، جس نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اور جس نے اللہ سے محبت کرنی ہے، فقہ القلوب ضرور. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. سیما مظہر. جی باجی، ہوم ورک تو میں کبھی کبھی ڈنڈی مار جاتی ہوں، کم ہی کر پاتی ہوں، لیکن فوری طور پہ نہیں بھی کرتی تو مجھے مائنڈ میں رہتا ہے اور میں کرنے کی کوشش کرتی ہوں. وہ جو آپ نے وہ دیا تھا کہ اپنے پیاروں کی طرف سے صدقہ کرنا ہے، ہر جو بھی ہماری نیڈس ہوتی ہیں جو ہم اپنے لیے یوز کرتے ہیں، تو وہ میں نے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ اس وقت تو نہیں ہوا تھا مجھ سے اس ویک میں، لیکن الحمدللہ آپ لوگوں کے جو ریمائنڈرس ہیں اس سے پھر جاگے رہتے ہیں کہ نہیں مجھے اچھا بھی نہیں ہو پایا، میں پھر کر لوں گی یہ. اور دوسرا قرآن کو سمجھنے کا بہت بہت فرق پڑا ہے اس سے الحمدللہ. الحمدللہ. چلیں جی، دیکھیے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. میں لاسٹ کمنٹ لے لیتی ہوں. انم، جنہوں نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی، انم آپ کہیے. السلام علیکم. میں وعلیکم نے السلام. آج ہی سیشن اٹینڈ کیا، اور مجھے اس کے لیے معلوم کرنا تھا کہ یہ کب سے ری اسٹارٹ ہو رہا ہے فقہ القلوب. تو بہت اچھا لگا سب کے سن کر. اللہ تعالیٰ جی ہمیں بھی انم آپ ایسے. کو بتاتے ہیں، بالکل، بلکہ آپ ضرور ہمارے ساتھ جوائن کریں. یہ آپ کے سامنے فلائر ہے، میں نے اسی کو بتانا تھا، آپ نے سوال ہی کر لیا تو چلے میں ابھی بتا دیتی ہوں. اور اس کا لنک جو ہے رجسٹریشن کا، پلیز وہ چیٹ میں بھی شیئر کر لیں تاکہ جو ساتھی رجسٹر کرانا چاہیں کورس میں وہ رجسٹر کرا سکیں. ہم آپ کے ساتھ چیٹ میں شیئر کر لیتے ہیں، میسج شیئر کر لیں تاکہ ایڈمن کا نمبر بھی آ جائے. کوئی سوال ہو تو پتہ کریں. یہ آپ کے سامنے ہے، یہ نئی بک 6 شروع ہونے جا رہی ہے فقہ القلوب کی، اور یہ ہوگی 12 اگست سے شروع. ابھی آپ کے پاس کافی ٹائم ہے، رجسٹریشن شروع کرا دیں انشاءاللہ. ہر منگل کے دن 4 سے 5 ایک کلاس ہوتی ہے. کلاس کا پیٹرن کیا ہے کہ اس کے لیکچرز ویب سائٹ پہ اپلوڈڈ ہیں، farhatashmi.com پہ اپلوڈ ہیں. وہاں سے ہم لیسن کا لنک بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں گروپ میں. جب آپ رجسٹریشن کرا لیتے ہیں نا، رجسٹریشن کرا کے گوگل فارم کو جب سبمٹ کرتے ہیں تو آپ آٹومیٹکلی ایک گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں جو کہ اس کورس کے لیے بنایا گیا ہے، اور کئی ساتھی اس میں رجسٹریشن کرا بھی چکے ہیں. اس کے بعد ہم تمام کام اس گروپ میں ہی کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو جو ہے لیسن کا لنک بھی بھیج دیا جاتا ہے. آپ کو لیسن نمبر پتہ چل جاتا ہے، آپ لیسن سنتے ہیں، اپنی کتاب میں اعراب لگاتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھ کر آتے ہیں. اور ہم کلاس میں، جیسے آج ہم نے بس بات چیت کی ہے نا، ہم کلاس میں پوری کلاس کا لیسن کا ریویو کرتے ہیں. آپ کی عربک جو آپ میں سے سنانا چاہیں ان سے عربک سنتے ہیں. بہت سے ساتھی سناتے ہیں، بہت سے ساتھی صرف سنانے سے سیکھتے ہیں، خاموشی سے اپنے اعراب بھی ٹھیک کرتے ہیں. تو جو سنانا چاہتے ہیں نا، ہم اس سے سنتے ہیں، ہم اس پر موٹیویٹ کرتے ہیں، لیکن ہم لاگو نہیں کرتے کہ ہر ایک کو سنانا ہے. لیکن ہمارے بہت سے ساتھی خود سناتے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کی عربی جن کو پڑھنی نہیں آتی تھی وہ اتنی فلوئنٹ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں. اس پہ تو کسی ساتھی نے بات ہی نہیں کی. کوئی ساتھی مجھے بتائے نا ذرا اپنے باقی ساتھیوں کے لیے کہ عربی پڑھنے میں کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ ہوا عربی پڑھنے سے؟ تسنیم آپ کیا کہیں گی؟ یا جو کوئی عربی پڑھ کے سناتا رہا ہے وہ کچھ بتائے کہ کیا فائدہ ہوا. مسرت طالب کہیے. ریشما چشتی مائک کھولیں. اچھا مائک نہیں کھل رہے ان کے، کیا وجہ ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی باجی آ رہی ہے. اوکے. جی کھل گیا مائک. مسرت جی کہیے، آپ نے عربی سنائی کبھی جی کلاس میں؟ جی باجی، میں ہر کلاس میں سناتی ہوں الحمدللہ. کوئی اور فائدہ ہو آگے رہا بھی. ہے؟ ہاں فائدہ تو یہ ہو رہا ہے کہ جب میں سن رہی ہوتی ہوں استاذہ کی ریکارڈنگ، تو اس میں وہ جو بتا رہی ہوتی ہیں لیکچر میں بتا رہی ہوتی ہیں، تو میں ساتھ ساتھ نیچے جو بغیر آراب والے ہوتے ہیں تو میں خود ہی آراب لگا رہی ہوتی ہوں. الحمدللہ بہت سارا آ کے آیا عربی پڑھنا،
اور اس پہ ماشاء آراب اللہ لگانا بھی آتے ہیں. ماشاءاللہ انشاءاللہ آپ رجسٹریشن کریں. جب ہماری کلاس شروع ہوگی نا پھر ہم اپنے ساتھیوں سے اور ریفلیکشن لیں گے کیونکہ اب ہمارا وقت تقریباً مکمل ہو گیا, 2-3 منٹ اوپر ہی چلے گئے, تو میں بات مکمل کر لوں اپنی. تو میں بتانا چاہ رہی تھی ساتھیوں کو کہ عربی آپ کو سنانا چاہتے ہیں, آپ عربی سنائیں, پھر ہم آپ کے ساتھ اس کا پورا ریویو کرتے ہیں, کویسچنز کرتے ہیں, آپ کے آنسرز لیتے ہیں, آپ کے ریفلیکشنز لیتے ہیں. اور ہر لیسن سے جب انسان سن کر, ایک تو پہلے آپ ویسے سنتے ہیں, پھر کلاس میں باقی ساتھیوں سے اور مل کے خود ڈسکشن کرتے ہیں, تو ایک مذاکرہ کرتے ہیں نا, تذکیر ہوتی ہے, یاد دہانی ہوتی ہے, ایک ایمان کا لیول بڑھتا ہے. تو میری آپ سب کو ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ساتھ شامل رہیں. آپ کو دعوت ہے, اور لوگوں کو دعوت دیں, اور یہ فلائر آپ نے اور لوگوں تک, میکسیمم لوگوں تک پہنچانا ہے. میں آج انشاءاللہ اس کو اپنی فیس بک پہ اپلوڈ کروں گی, آپ کی فیس بک ہے تو وہاں اپلوڈ کریں, آپ کہ کوئی کئی اور سوشل میڈیا فورمز ہے وہاں کریں, ویسے کال کر کے دعوت دیں. آج میں نے کسی جگہ جانا ہے, شام میں مجھے کسی نے انوائٹ کیا ہوا ہے کہ اپنے پرانے نیبرز نے ٹی پارٹی پہ, ابھی کلاس کے فوراً بعد میں نے وہاں جانا ہے, تو میں نے وہاں سب کو فکر کلوب کی دعوت دینی ہے کہ آئے ہمارے ساتھ آن لائن جوائن کریں. تو آپ بھی ایسے موقعوں کی تلاش میں رہیں کہ اپنے ساتھ اور ساتھیوں کو جوڑے رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے علم میں برکت فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو بہترین کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دنیا اور آخرت میں بہترین قائم رکھے, ہم بہترین عمل کر پائیں, ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو, ہمیں جنت الفردوس عطا ہو, ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چہرے کا دیدار نصیب ہو. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك.